بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ بعض دوست پوچھ رہے تھے کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے بھی جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، دونوں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، رکوع کے بعد بھی اور رکوع سے پہلے بھی۔ ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے دعائے قنوت مانگنا بھی جائز ہے۔ یہ سارے طریقے ٹھیک ہیں، درست ہیں۔ آج آپ نے دوسرا پارہ سنا ہے، اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ کی تبدیلی کا ذکر فرمایا ہے کہ اے نبی، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھتا دیکھتے ہیں، تو آپ فکر نہ کریں، ان قریب ہم جس قبلے کو آپ چاہتے ہیں اس قبلے کی طرف آپ کا رخ موڑ دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو موڑ لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ اور اے مسلمانوں، تم جہاں پر بھی ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف موڑ لو۔ یہ جو منافق، یہ یہودی اور عیسائی مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے اس حوالے سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کل بھی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، فرما دیا کہ للہ المشرق والمغرب، یہ مشرق اور مغرب سب اللہ کی ہے، یعنی جدھر بھی آپ رخ کریں گے وہ اللہ ہی کا چہرہ ادھر ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں وجہ بیان فرمائی، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول وممن ينقلب على عقبيه، کہ ہم نے یہ جو قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، یہ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت فرمایا کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں پر بھی ہوگے تمہیں اللہ سامنے لے آئے گا اپنے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان قریب ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی ڈر دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، اور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی ان موقعوں پر ڈر، بھوک اور مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی، ان موقعوں پر جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان القوت للہ جمیعا، یہ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، اور وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ دوسروں کے پیچھے لگنے والے ہوں گے، تو اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جن کے پیچھے لگے ہوں گے لوگ، تو وہ برات کا اظہار کریں گے کہ تم اپنی مرضی کرتے تھے، ہم اپنی مرضی سے ہمارے پیچھے لگتے تھے، یعنی ان سے بیداری کا اظہار کریں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ ساری محبتیں، سارے تعلقات وہ ختم ہو جائیں گے، اور یہ لوگ جو پیروی کرنے والے ہوں گے، پیچھے لگنے والے ہوں گے، یہ کہیں گے اے کاش اب ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم بھی ان سے بیداری کا اظہار کریں، جس طرح یہ آج ہم سے بیداری کا اظہار کر رہے ہیں۔ کل ہمیں کہتے تھے ہمارے پیچھے لگو، ہم تمہیں
چھڑا لیں گے، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے لگے ہوئے تھے۔ تو اے کاش ہمیں موقع ملے ایک دفعہ ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا، لیکن یہ سن لیں وما ہم بخارجین من النار، یہ جہنم کی آگ سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ بھی زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے صرف وہی کھاؤ، اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ یہ وہ تمہیں برائی کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور وہ تمہیں کہتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ بے شک اللہ نے تم پر مردار کو، خون اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو بھی غیر اللہ کے نام پر یعنی اللہ کے علاوہ کا نام جس پر لیا جائے، فمن اضطر، یہ سب کچھ حرام ہے، جو بھی غیر اللہ کے نام کا ہے سب حرام ہے۔ فرمایا فمن اضطر غیر باغ، ہاں اگر کوئی مجبور ہو جائے، اس کی موت آنے لگی ہے، اور وہ یہ نہ کہے کہ اے اللہ میں تیری وجہ سے میں مر گیا، یعنی کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے اور بغاوت کرنے والے نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو۔ بغاوت یہ ہے لو میں تو کھاؤں گا، یہ بھی گوشت وہ بھی گوشت، یہ کیوں نہیں، یہ کیوں حرام ہے، وہ کیوں حلال ہے، میں تو کھاؤں گا، یہ بغاوت ہے۔ اور حد سے تجاوز یہ ہے کہ ایک پاؤ کھا کر جان بچتی ہے تو وہ 2 کلو کھا گیا ہے، تو یہ حد سے تجاوز ہے۔ تو دونوں عمل جو ہیں، فرمایا اگر وہ بغاوت بھی نہ کرنے والا ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، صرف اپنی جان بچانے کے لیے اگر یہ حرام کھا لیتا ہے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اتاری ہے، یعنی اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں اور دنیا کے فوائد وہ حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈالتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں سے اللہ کلام تک نہیں کرے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے۔ یہ چند گنتی کے دن ہیں، ہاں اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے، یعنی جو روزے رہے ہوں دوسرے دنوں میں وہ رکھ لے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور وبینات من الہدی، اور واضح دلائل ہیں ہدایت کے، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں ہیں۔ جو بھی اس مہینے میں حاضر ہو یعنی سفر پہ نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اپنی یہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر۔ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو تم انہیں بتا دو، فَإِنِّي قریب، میں بالکل قریب ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا تمہاری شہرک کے بھی قریب ہوں، اور فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں فوراً اس کی دعا کو سنتا ہوں، تو مجھے ہی پکارا کرو، مجھ پر ایمان لاؤ، اور تاکہ تم سیدھے راستے پر چلتے رہو۔ فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟
کہ اب آپ کو آزمایا نہیں جائے گا. اور ایسی مثالیں جو پہلے لوگوں پر، ایسی تکلیفیں جو پہلے لوگوں پر آئیں کہ وہ تکلیفیں تم پر نہیں آئیں گی اور تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ ایسا مت سمجھو کہ جو مستہم الباساء والضراء، کہ ان لوگوں کو تکلیفیں پہنچی بیماری کے لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی. وزلزلوا، یہاں تک کہ وہ ہلا کے رکھ دیے گئے، حتیٰ کہ ان کا جو رسول اور جو ایمان والے تھے وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو جواب آیا الا ان نصر اللہ قریب. یعنی جو تکلیفوں میں ہوتے ہیں لوگ، یہ ان کے لیے اللہ نے بات بیان فرمائی کہ اللہ کی مدد قریب ہے، ان قریب اللہ ضرور مدد فرمائے گا. اے نبی، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کچھ خرچ کریں، انہیں بتا دو کہ جو کچھ تم بھلائی میں، جو کچھ بھی تم خرچ کرو، اپنے والدین کے لیے خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں کے لیے. یہ ترتیب بتائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے. یاد رکھو جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے اللہ کے علم میں وہ آ جائے گا، یعنی اللہ اس کا ضرور بدلہ تمہیں دے گا. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. اے نبی، ان کو بتا دو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہاں کچھ فوائد بھی لوگوں کو نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھو وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ جو ہے وہ ان کے فائدے اور نفع سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے یہ ان سے بچ کے رہو، یعنی شراب سے بھی اور جوئے کے عمل سے بھی. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی ان کو بتا دو کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے یہ سب خرچ کر دو. اسی طرح اللہ تمہارے سامنے یہ کھول کھول کر آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اے نبی، یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دو یہ گندگی ہے، اس حالت میں عورتوں سے دور رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں. دیکھیں یطہرن کا معنی بھی پاک ہو جائیں اور تطہرن کا معنی بھی پاک ہو جائیں. دونوں میں فرق کیا ہے کہ جس فعل کے شروع میں تا اور درمیان میں شد ہو، اس فعل کو اہتمام سے یعنی خوب اچھی طرح کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. فرمایا فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، جب وہ بالکل اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر تم ان کے قریب جاؤ، یعنی حیض کی حالت میں ان کے قریب نہ جاؤ. فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو لغو قسمیں تم کھاتے ہو، عادتاً قسمیں کھاتے ہو. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے قسم نال سو رب دی، یعنی اللہ کی قسم، یعنی وہ عادتاً قسم کھاتے ہیں تو اللہ اس پر مؤاخذہ نہیں فرمائے گا. فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ہاں جو تم اپنے دل سے سوچ سمجھ کر قسم کھا رہے ہو اس کی مخالفت پر اللہ تمہارا مواخذہ ضرور کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ ہمیں ہمارا خالق ہے، ہماری فطرت کو جانتا ہے کہ بعض اوقات انسان عادتاً اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں اسے معاف کر دوں گا. الطلاق مرتان، جس طلاق کی بنیاد پر رجوع ہو سکتا ہے. اس صورت میں یعنی سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں کچھ معاشرتی جو احکام بھی بیان ہوئے ہیں. تو فرمایا گیا کہ جو طلاق جس پر رجوع کیا جا سکتا ہے وہ دو ہیں، یعنی ایک طلاق دی، پھر دوسری مرتبہ دی، پھر پہلی کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، دوسری کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، یعنی عدت کے اندر اندر. اور فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ،
ان دونوں طلاقوں میں اگر تم روکنا چاہتے ہو یعنی طلاق نہیں دینا چاہتے روکنا چاہتے ہو تو یہ آپ کو اجازت ہے. او تسریح باحسان اگر آزاد کرنا چاہتے ہو تو بھی آپ کو اس کی اجازت ہے لیکن احسان کرتے ہوئے یعنی چھوڑ دو آزاد کر دو. ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم وہ لو جب تم طلاق دے رہے ہو تو تم اس سے جو کچھ دے چکے ہو مہر اس کو لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا ہاں 2 طلاقوں کے بعد اگر تیسری بھی دے دے اور رجوع نہیں کیا فلا تحل له من بعد پھر یہ عورت اس کے لیے اب حلال نہیں ہے حتی تنکح زوجا غیرہ یہاں تک کہ یہ عورت کسی اور جگہ شادی کرے اور وہ فوت ہو جائے یا طلاق دے دے چھوڑ دے تو پھر اس سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے وگرنہ بغیر اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. بعض لوگوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے حلالہ کی ایک شکل نکالی ہے وہ یہ کہ کسی سے 1 دن 2 دن 3 دن کے لیے نکاح کر دیتے ہیں اس عورت کا اور پھر 3 دن کے بعد وہ طلاق دیتا ہے اور پھر پہلے خامد سے اس کی شادی کی جاتی ہے. یہ حلالہ ہے. اسے اللہ کے نبی نے اس پر لعن اللہ المحلل والمحلل لہ جو حلالہ کرنے والا ہے کروانے والا ہے سب پر اللہ کی لعنت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہاں اگر وہ عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے خامد خود طلاق دے دیتا ہے یعنی اس شرط پر نکاح ہی نہیں ہوتا کہ کل کو طلاق دینی ہے یعنی مشروط یہ نکاح ہی نہیں ہوتا اس طرح یہ غلط ہے. اگر وہ خود طلاق دے دے اور وہ آزاد ہو جائے تو عدت کے بعد وہ پہلے خاوند سے بھی شادی کر سکتی ہے کسی اور جگہ بھی وہ شادی کر سکتی ہے. فرمایا فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ ہاں اگر تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ عدت پوری کر لیں اب وہ کسی اور جگہ بھی شادی کر سکتی ہیں پہلے خاوند کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں یعنی پہلی اور دوسری طلاق کے بعد طلاق رجعی کے بعد اگر عدت گزر جاتی ہے وہ کہیں اور بھی شادی کر سکتی ہیں اور پہلے خاوند کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں. ایک واقعہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ اس صورتحال میں وہ عورت اور خاوند اس کا آپس میں دوبارہ شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے بھائی رکاوٹ بن گئے کہ ہم نے نہیں کرنے دینی پہلے کیوں طلاق دی تھی یعنی بھائیوں نے رکاوٹ ڈالی. اللہ نے یہ آیتیں اتار دی کہ اگر کوئی پہلی اور دوسری طلاق کے بعد رجعی طلاق کے بعد جب عدت گزر جائے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں پہلے خاوند سے تو تم انہیں ہرگز مت روکو یہ اللہ نے حکم اتارا ہے. اور مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں لمن اراد ان یتم الرضاعہ یہ ان کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہیں. اس میں 2 باتیں سمجھ لیں. ایک تو پتہ چل گیا کہ رضاعت یعنی دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ صرف 2 سال ہے 2 سال سے زیادہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ پورا پلانا ضروری نہیں ہے البتہ پورا پلانا چاہیے کیونکہ یہ بچے کا حق ہے. مائیں بعض اوقات صرف اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ نہیں پلاتی تو ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے وہ اپنی صحت بناتی ہیں اور بچے کی صحت خراب کر لیتی ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے. البتہ اگر دودھ پلانے کی مدت کوئی پورا نہ کرنا چاہے تو یہ کیا جا سکتا ہے. اس جملے سے پتہ چلتا ہے لمن اراد ان یتم الرضاعہ کہ 2 سال تک دودھ پلائے جو دودھ کی مدت پورا کرنا چاہیں. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 سال سے کم میں بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے. وہ لوگ جو فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑیں اور تو وہ بیویاں ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے یعنی 4 مہینے 10 دن اور جن کو طلاق ہوئی ہو
تو اس کی تین پیریڈز کے بعد تک وہ عدت ہوتی ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر وسطی نماز یعنی درمیانی نماز، عصر کی نماز. جنگ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو صلاۃ وسطی فرمایا تھا. تو معلوم ہوا کہ صلاۃ وسطی درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، یعنی اس کا خاص خیال رکھو. عموماً ہمارے ہاں قیلولہ کرتے ہوئے عصر کی نماز میں سستی کی جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا نمازوں سب کی حفاظت کرو، خاص طور پر یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو. اور آخری جملہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جن کو طلاق دی جا رہی ہے ان کا حق ہے کہ طلاق دینے والے متاعن کچھ فائدہ پہنچائیں، کچھ دے لیں. طلاق یافتہ عورت کو جب طلاق دی جاتی ہے تو وہ بڑی تکلیف میں ہوتی ہے. جب آپ اس کی کچھ خدمت کر دیں گے تو کم از کم اس کی تکلیف میں، اس کے غم میں کچھ کمی آ جائے گی. فرمایا کہ متاعن بالمعروف، دستور کے مطابق کچھ فائدہ پہنچا دیں. حقاً علی المتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں متقی، یہ ان کے ذمے ہے، ان پر حق ہے کہ وہ یہ ضرور کریں. یہ نہیں کہ بس ناراض ہوئے طلاق دی اور جان چھڑائی، نہیں، کچھ لینے دینے کا عمل وہ کر لیں تاکہ انہیں ان کے غم میں کچھ کمی ہو جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.